ان دونوں کی نکاح ہو جانا ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ دو محبت کرنے والوں کی شادی کر دو، ایسی حدیث نہیں ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اسماعیل ہے۔ میرے کو ایک سوال کرنا تھا کہ ایک شخص ہے جو افیئر میں مبتلا ہے، یعنی افیئر کرتا ہے، اور اس کی شادی جو طے ہو چکی ہے وہ نیک لڑکی سے ہے، تو اس کا کیا؟ کیونکہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیک ہے اور بد لوگوں کے ساتھ بد ہے، تو اس کا کیا آخرت میں کیا ہے اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جس کا نکاح کسی سے طے ہو گیا لیکن وہ شخص درست نہیں ہے، اس کا افیئر کر رہا ہے، لڑکی جس سے اس کا رشتہ تھا وہ بڑی نیک ہے، ٹھیک، تو اب اس معاملے میں کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں پھر وہی کہوں گا کہ زمانہ پھر پلٹ کر آئیں گا، حالات پھر پلٹ کر آئیں گے، اس معاملے میں ہم بہت احتیاط کریں۔ جب اس لڑکی کا اس سے نکاح ہو گیا ہے تو افیئر کرنے کی کیا گنجائش اس کے باقی رہی، جبکہ اس سے اب نکاح ہونے ہی والا اس لڑکی سے۔ اگر نہ ہوتا یا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا، سماج تو ماننے کو تیار نہیں، میں ضد میں ہوتے غلط، وہ بھی غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس نے کر لیا۔ اب قرآن کی آیت بھائی نے کہا ہر نیک آدمی کے لیے نیک عورت ہے، تو وہ اس معنی میں نہیں، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کے لیے نیک بنا دیا اسی معاملے میں، ٹھیک، اس معنی کے جس معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ افیئر کرنے والے لڑکے کے لیے افیئر کرنے والی لڑکی ہوں گی، اب دیکھ تو نے اتنے افیئر کیا تیری بیوی بھی افیئر والی ملیں گی، ایسا معنی میں نہیں، یاد رکھیے ہرگز۔ یہ معنی میں کہ ظاہری طور سے نیک لوگوں کے لیے نیک لڑکیاں ہی ہیں، مطلب نیک لڑکیوں کے لیے برے لڑکے مت تلاش کرو، برے لڑکیوں کو نیک لڑکوں کے نکاح میں مت دو، ظاہر پر ہے باطن پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میچ کر کے ایسے لوگوں کو ملا دیں گا، ایسا معنی نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو، ظاہر پر ہے۔ اب ایک نیک لڑکی کو فاسق لڑکے کا رشتہ آیا اور باپ ہاں کہتا ہے کہ تو مال و دولت والا ہے، وہاں ہوں گا نیک بختوں کے لیے نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مرد کے نیک عورتیں، تو اس آیت کے تحت اس باپ کا کام ہے اس لڑکی کا نکاح اس سے نہ کرے، اس لیے کہ وہ نیک ہے، لڑکا اتنا نیک نہیں، سمجھ رہے بات؟ دینداری میں برابر لوگوں کا نکاح کرنا چاہیے، تو اس لڑکی کا کام ہے اس لڑکی کو دھوکہ نہ دے، اگر اس کو اس سے نکاح کرنا ہی نہیں ہے تو سیدھے بول دے اس کے والد کو کہ میں رشتہ بھیجے تھے، ہم رشتہ توڑنا چاہ رہے، اس لیے کہ بات کی تکلیف سے بہتر ہے کہ ابھی معاملہ ختم کر دے، اس کا والد کچھ اور اچھا تلاش کر لیں گا۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ دھوکہ دیتا ہے، اور کتنے حرام کاری ملوث سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا حرام، غیر محرم کے ساتھ رہنا دیکھنا حرام، ایک شادی طے ہونے کے بعد کسی اور سے، مطلب نیت تو ہے شادی اس سے طے ہوئی اور وہ دوغلا پن، یہ منافق کی علامت ہے کہ ایک طرف رشتہ اس سے کرتے اور افیئر اس سے کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بہت سخت حرام ہیں، اس کا گناہ کیا ہوگا واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، چونکہ شریعت نے کچھ گناہ بتا دیے ہیں، کچھ گناہ ایسے جو کمپلیکیٹڈ، دیکھیں نا کتنا کمپلیکیٹڈ، رشتہ ایک سے کرتا ہے، گھومتا ایک کے ساتھ ہے، تو یہاں حرام گھومنے کا، غیر محرم سے بات کرنے کا، غیر محرم کے ساتھ رہنے کا، دھوکہ دینے، کتنے گناہ کر رہا ہے، تو واللہ عالم آخرت میں بہرحال اس کا کیا اجر اور کیا انجام ہوگا۔ جیسا کہ آپ